بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی کہ اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر گھر چلی جاتی۔ جب نوح علیہ السلام نے روزانہ اس کا معمول دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، جس دن جانا ہوگا میں تمہیں بتا دوں گا اور تمہیں میں بلا لوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام اس کو بلائیں گے۔ چنانچہ کشتی تیار ہوئی اور اسی دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکل بھی گئی کہ اس بڑھیا کو بھی دعوت دینی تھی اور اسے کشتی میں لے کے جانا تھا۔ جب کچھ دنوں بعد طوفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں آیا کہ جا کر اس شہر کو بھی دیکھیں جہاں سے ہم آئے تھے۔ تو جب نوح علیہ السلام اس شہر کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جہاں آبادی تھی آپ نے قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا، اور نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ تو انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی، تو نعرہ تکبیر سن کر وہ عورت اپنا سامان لے کر باہر آ گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے اور ہم چلے؟ تو نوح علیہ السلام حیرت سے اس کو دیکھتے ہی رہ گئے اور کہا بڑھیا رکو، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں؟ وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، کس چیز کا پتہ نہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی اور تمہیں کسی چیز کا علم بھی نہیں۔ بڑھیا کہنے لگی ہے اللہ کے نبی، میں تو بس آپ کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی کہ کس دن آپ آئیں اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ اے اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، تمہارے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ تم نے اس بڑھیا کو بھی دعوت دینی ہے، لہٰذا تمہارا وعدہ میں نے پورا کیا اور اس بڑھیا کو اسی جگہ پر میں نے محفوظ رکھا جبکہ ساری دنیا تباہ ہو کے رہ گئی، اور میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ تو دوستو، اس قصے کے پیچھے کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں، ان کو امام سجاد علیہ السلام کا یہ پیغام کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، لیکن ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قیامت کب آئی اور کیسے گزر گئی۔